بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نیلوفر شہزاد ہے۔ سب لوگ پیار سے مجھے نیلو کہتے ہیں۔ میری عمر اس وقت 22 سال ہے۔ میرا تعلق ناروال کے ایک نواحی گاؤں سے ہے۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے اور آج تک میں نے کوئی خاص قسم کی سختی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی بڑی آسان ہے، بلکہ نہیں، مجھے تو ایسے لگتا تھا، مگر قطعاً ایسا تھا نہیں۔ میری زندگی کے بھی ایسے کئی راز ہیں جن سے جب پردہ اٹھا تو میں حیران تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیا، کیونکہ ایسا کبھی دنیا میں دیکھا نہ سنا، بلکہ جو میرے ساتھ ہوا تھا یہ تو اس دنیا کا دستور ہی نہیں تھا۔ میں اپنے گھر کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ ہم لوگ سب اکٹھے رہتے ہیں۔ میرے چاچو اور ابو میں بہت پیار ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ امی اور چاچی کے تعلقات بھی مثالی ہیں۔ سب لوگ ہمارے گھر کی مثالیں دیتے ہیں اور رشک کرتے ہیں کہ ایسی دیورانی اور جیٹھانی کی محبت تو آج تک نہ کبھی دیکھی نہ سنی۔ میں جب چھوٹی تھی نا، مجھے لگتا تھا کہ چچی بہت ہی اچھی ہیں، کیونکہ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی تھیں اور امی کو کبھی بھی کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتی تھیں۔ ہمارے گھر کی کہانی اس دنیا سے بہت دور کہیں کی ہے۔ میں نے بچپن سے ہی اپنی امی کو اس گھر میں الگ ہی حیثیت میں دیکھا ہے، اور میرا ماننا ہے کہ یہ حیثیت امی کی اپنی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ چچی کی وجہ سے ہے۔ کیا ہی کوئی بہن بھی اپنی سگی بہن کی اس طرح سے خدمت کرتی ہوگی، ان کا اتنا خیال کرتی ہوگی جتنا میری چچی میری امی کا کرتی ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو چچی امی کو ایسے عزت اور اکرام دیتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے گھر کی پیر ہیں۔ بچپن سے ہمارے گھر کا ایک اصول رہا تھا کہ سب بچے ایک ہی کمرے میں سوتے تھے تاکہ کسی کو بھی ڈر نہ لگے اور سب لوگ ساتھ میں سو بھی سکیں۔ ایک دن ہمارے پاس سونے کی ذمہ داری چچی پر تھی اور ایک دن امی پر۔ جس دن چچی کی باری ہوتی اس دن وہ سارا وقت میرے سرہانے بیٹھی رہتی، اور جس دن امی کی باری ہوتی وہ طلال بھائی کو پکڑ کر چومتی رہتی۔ ہمارے گھر میں سب کچھ اچھا تھا سوائے میری دادی کے، کیونکہ انہیں اپنی بہوؤں اور ان کے بچوں کے اس اتفاق سے شدید قسم کی چڑ تھی۔ دادی کبھی بھی امی اور چچی کو آپس میں باتیں کرتے سن لیتی تو پھر جب بھی وہ دونوں کچھ مل کر کرتی تو دادی کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا، اور ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ ان دونوں کو گھر سے ہی نکال دیں۔ وہ نکال بھی دیتی اگر میری دادی کو اپنے پوتوں کا احساس نہ ہوتا۔ دادی کی نظر میں امی اور چچی کا اکلوتا اچھا کام تین بیٹے پیدا کرنا تھا، جس کی وجہ سے آج تک وہ کچھ نہیں کر سکی تھی۔ میں پیدا ہوئی تو پتہ نہیں کیوں دادی کے علاوہ سب لوگ ہی خوش تھے۔ اپنی اماں پر اکلوتا دھبا میں ہی تھی۔ میری دادی ایک ایسی واحد خاتون تھی جسے اپنی بہوؤں کا اتفاق ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اور کوشش ہوتی کہ کسی نہ کسی وجہ سے دونوں میں کوئی لڑائی ہو جائے۔ اس کام میں پھپھو بھی دادی کی ہمنوا ہوتی تھیں، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی موقع ہی تلاش کرتی رہتی تھیں کہ دونوں میں کس طرح سے پھوٹ ڈلوائی جا سکے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی شکل بھی نہ دیکھیں۔ دادی اور پھپھو کی بات الگ، لیکن ابا اور چاچو دونوں اس گھر کے سکھی ماحول سے بہت خوش تھے۔ دونوں ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتے رہتے تھے کہ ان کی بیویاں اتنی محبت سے رہتی ہیں۔ ابا تو اکثر کہتے تھے، اس دور میں جب بھی اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہی نہیں کہ میری بیوی جیسی اس دنیا کی ہو۔ مجھے اپنا گھر ایک جنت لگتا ہے، کیونکہ میرے دوست تو ہر وقت ایک ہی رونا روتے رہتے ہیں کہ بیوی الگ گھر مانگ رہی ہے یا پھر نند یا دیورانی سے لڑ رہی ہے، اور ان کے بیچ میں بیٹھ کر میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے دونوں کے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ ایک کونے میں سب بچے ایک ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور یہ دونوں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ میری نیلو کو سب لوگ ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتے ہیں۔ سب بھائی اسے شہزادی سمجھتے ہیں۔ اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات اور کیا ہوگی بھلا؟ دادی ابا کی اس طرح کی باتیں سن کر بدمزہ سا ہو جاتی اور اپنا سا منہ بنا لیتی تھیں، کیونکہ انہیں تو یہی سکون تھا جو نہیں چاہیے تھا۔ دادی ہر خوشی کے موقع پر گھر میں ایسی صورتحال پیدا کر دیتی تھی کہ سب پریشان ہو جاتے، یا پھر گھر میں اچھی خاصی خوشی کی فضا کا رخ ہی بدل جاتا۔
ایک بار ہمیں شادی پر جانا تھا۔ اماں اور چچی مل کر میرا سوٹ لینے چلی گئیں۔ میں نے گھر میں ضد کر رکھی تھی کہ مجھے تو لہنگا ہی چاہیے۔ اس وقت میں 9 سال کی تھی۔ اماں نے مجھے منع کر دیا کہ میں اب مزید کچھ نہیں لے کر دوں گی، لیکن چچی میری یہ اداسی دیکھ نہیں سکی تھی اور اماں سے کہا، یہی تو عمر ہے بچی کی، ابھی نہیں پہنے گی، اوڑھے گی تو کب کرے گی؟ یہ بناؤ سنگھار آپ اسے کرنے دیں، لا دیں اسے لہنگا بھابھی، کوئی بات نہیں ہے۔ چچی کی اس بات پر بے اختیار میرے دل میں ان کے لیے پیار امڑ آیا تھا، اور پھر وہ دونوں میرے لیے کپڑے لینے چلی گئیں، اور دونوں اس بات سے انجان تھی کہ ان کے پیچھے گھر میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وہ گھر آئیں تو دادی کی اونچی اونچی چیخوں کی آوازیں ان کے کان میں پڑی تھیں۔ دونوں تیزی سے کمرے میں آئیں تو دادی بستر پر پڑی رو رہی تھیں۔ اماں اور چچی کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے اور دادی کو دلاسا دینا شروع کیا۔ دونوں فکر مندی سے پوچھ رہی تھیں، ہوا کیا ہے آپ کو؟ لیکن دادی چپ ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی تھیں۔ میں تو حیرانگی سے کبھی اماں کو اور چاچی کو پریشان دیکھ رہی تھی اور کبھی دادی کو روتے، کیونکہ ابھی تو وہ آرام سے بیٹھی پان کھا رہی تھی، اور دوسرے ہی پل دادی کا اس طرح رونا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اس وقت چھوٹی ضرور تھی لیکن پاگل نہیں تھی کہ میں کچھ سمجھ نہ پاتی۔ میں نے تبھی کہا، دادی آپ ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی تو آپ خوش تھیں۔ میری اس بات پر دادی کی آواز میں مزید تیزی آئی اور اماں نے مجھے ڈانٹ لگائی تھی، تمہیں شرم نہیں آتی اپنی دادی کے بارے میں ایسا کہتے ہوئے؟ لیکن یہ میں جانتی تھی کہ اماں اندر ہی اندر سمجھ گئی تھی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب دادی کے رونے میں کمی آئی تو اماں نے پوچھا، خالہ جی کیا ہوا تھا، آپ ایسے کیوں رو رہی تھیں؟ تب دادی بولی، ارے میں تو ڈرامہ کرتی ہوں، تمہاری اولاد کو ہمارے آنسو بھی اب بس ڈرامہ ہی لگتے ہیں، یہ پرورش ہے تمہاری، آنے دو میرے بیٹوں کو۔ تب اماں نے مجھے ایک گھوری ڈالی اور کہا، خالہ جی یہ تو بچی ہے پاگل سی، اسے کون سا کچھ سمجھ آتی ہے، آپ ہمیں بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ اس ناخلف اولاد کو تو ماں بھی سر درد کا ڈرامہ کرتی ہوئی لگتی ہے۔ اور اسی طرح چچی نے بھی مجھے 4-5 سنا دی تو دادی کو سکون آیا تھا، اور پھر انہوں نے دکھ بھری آواز میں کہا، ہائے مجھے بوڑھی کی قسمت جس کے نصیب میں ایسا خاندان لکھا ہے۔ دونوں بھابیاں بوڑھی ساس کو اکیلے مرنے کے لیے چھوڑ کر چلی گئیں۔ بوڑھی عورت ہے، مر بھی گئی تو کیا ہو جائے گا، کسی کو کون سا فرق پڑے گا۔ دادی کی یہ باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور پھر بلی تھیلے سے باہر نکلی تو پتہ لگا کہ مسئلہ تو یہ تھا کہ دونوں ایک ساتھ بازار کیوں گئیں، اور پیچھے سے دادی کو چائے کی طلب ہوئی تو انہیں احساس ہوا کہ وہ کتنی بے بس ہیں کہ ان کا خیال رکھنے والا بھی اس دنیا میں اب کوئی نہیں، اور کسی کو ان کی پرواہ بھی نہیں۔ اب دادی نے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی پر نہیں جائیں گی۔ سارے گھر کی فضا میں جہاں پہلے ایک خوشی تھی کہ ہم لوگ مزے کریں گے، اب وہیں پر افسردگی چھا گئی تھی اور سب لوگ بیٹھ گئے تھے۔ ابھی ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب ابا اور چاچو گھر آتے تو دادی نہ جانے انہیں کیا کہانی سناتی۔ پھپھو جو اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی تھیں وہ بھی واپس آ گئی تھیں، اور انہوں نے دادی کی باتیں سننے کے بعد دوبارہ سے محاذ کھول لیا تھا، اور جو کچھ دادی کی باتوں سے کمی رہ گئی تھی وہ بھی پوری کر دی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں ماں بیٹی کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ جب بھیا نے اماں سے پوچھا، اب ہم تیار کیسے ہوں گے، کون تیار کرے گا، تو اماں جو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی انہوں نے بھیا کو زور زور سے مارنا شروع کیا اور سارا غصہ اپنا اتار دیا، اور پھر تھک ہار کر بیٹھ گئیں کہ ہم لوگ کہیں نہیں جا رہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے گھر میں ہنڈیا چڑھا لی تھی۔ مجھے اب سختی سے دادی بری لگ رہی تھی کیونکہ وہ آج ہماری خوشیوں کے درمیان آ گئی تھی، لیکن یہ کچھ کم تھا۔ اس کے بعد جو ہوا ہم سب کی آنکھیں ہی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ جب ابا اور چاچو گھر آئے تو دادی اور پھپھو سج دھج کر پہلے ہی تیار کھڑی تھیں۔ ان کے چہروں پر ایک مکروہ ہنسی تھی اور باقی سب لوگ عام سے ہولیوں میں تھے۔ ابا کو بھی غصہ آیا تھا اور انہوں نے اماں کو بلایا اور کہا، جب آپ کو معلوم ہے کہ سب نے جانا تھا تو اس طرح گھر میں نحوست پھیلانے کا کیا مقصد بھلا؟ آپ کو کم از کم کپڑے تو تبدیل کر لینے چاہیے تھے۔ ابھی ابا یہ سب کہہ ہی رہے تھے کہ دادی بولیں، ارے انہیں تو میں نے بھی تیار ہونے کا کہا تھا، مگر اس بڑھیا کی گھر میں سنتا ہی کون ہے، ان دونوں دیورانی جٹھانی کی باتیں ختم ہو تو کچھ بنے نا۔ ان دونوں نے تو میرے اور میری بیٹی کے خلاف
जोड़ बना रखा है, कुछ भी कहा तो ऊपर को चढ़ आती हैं। दादी की बात में इस कदर सोच था कि क्या ही कहने। अब्बा और चाचू को गुस्सा आ गया था और दोनों जितना हो सकता था अपनी अपनी बीवियों को मारने लगे थे। और दादी के चेहरे पर उस वक्त ऐसा गहरा इत्मीनान था, लफ्ज़ों में बयान करना बड़ा ही मुश्किल है उसे। उन दोनों को मार पड़ते देखकर किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की थी। हम सब बच्चे एक कोने में खड़े अपनी माँ को पिटते देखकर रोते रहे। और फिर जब वो लोग थक गए तो अब्बा और चाचू दादी और फुफ्फो को लेकर चले गए। पीछे से वो दोनों एक दूसरे को सहारा देती उठी थी। और फिर वो दोनों जिन्होंने इतनी मार के दौरान एक सी भी नहीं की थी, अब वो एक दूसरे के गले लगी ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी। मैं तब सोच रही थी कि जिन घरों में हर वक्त लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ की सासें हर वक्त रोती हैं कि मेरे घर में अमन नहीं है। और भाई भी इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारी बीवियों की वजह से हमारे घर का सुकून तबाह हो गया। लेकिन जब ये सहूलत हमारे अपने घर में मुयस्सर थी तो फिर क्या मसला था। और ऊपर से मुझे अम्मी और चाची पर गुस्सा आ रहा था कि अगर वो दोनों देख रही थीं कि दादी इतना फितना कर सकती हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए था। और कम से कम एक दूसरे से दूर तो वो रह ही सकती थी, और कुछ नहीं तो एक दूसरे से झगड़े का दिखावा ही कर लेती तो अच्छा था। मगर ना उनसे दिखावा हुआ और ना ही दादी की नफरत कम हुई। इसी तरह वक्त मजीद आगे को सिरक गया था और दादी ने फुफ्फो के रिश्ते तलाश करने शुरू किए। हमें लगा था कि अब जल्द ही फुफ्फो की शादी होगी तो हमारे घर में भी सुकून के कुछ पल आएंगे। इसलिए जितना हो सकता था हम लोग फुफ्फो की शादी की दुआ करते थे। लेकिन यहाँ भी शायद रब ने ठान रखी थी कि वो हमारे सर से ये अजाब जल्दी नहीं टालेगा। इसलिए जो भी लोग रिश्ता लेकर आते उन्हें न जाने क्या होता कि वो वापस मुड़कर आते ही नहीं थे। फुफ्फो का रंग सांवला सा था, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद थी कि ये इतनी बड़ी खामी नहीं थी। जब भी फुफ्फो के लिए किसी ने रिश्ता लेकर आना होता, अम्मी और चची किचन से बाहर ही ना निकलती और जितना हो सकता उतना इंतज़ाम करती थी और ख़ुद ही आगे बढ़ बढ़ कर सबको कहती थी कि हमारी नंद ने तो हमें बहुत सुख दिया है, इसका बस चले तो हम दोनों भाभीयों को बिस्तर से भी कदम नीचे न रखने दे, बल्कि ये तो हमारे सुबह उठने से पहले नाश्ता बना कर रख देती है और सफाई भी करती है जब तक हम उठते हैं। सब कुछ हो चुका होता है, हमने तो बस बच्चे ही तैयार करने होते हैं और बच्चे भी ऐसे हैं कि अपनी फुफ्फियों के बगैर एक पल भी नहीं गुजारते। उनका बस चले तो वो सोएं भी अपनी फुफ्फो के पास ही। और मैं अम्मी की ये बातें सुनकर हैरान रह जाती, क्योंकि फुफ्फो तो सारा सारा दिन कुछ भी नहीं करती थी और कभी किसी सहेली के घर तो कभी किसी के घर, और सुबह तो उनकी आंख भी नहीं खुलती थी। हम में से अगर किसी के भी जोर से बोलने से फुफ्फो की आंख खुल जाती तो वो बिना इस लिहाज के कि ये बच्चा है उसे खूब मारती थी। हम लोग तो दिन रात दुआएं कर रहे थे कि जल्द ही फुफ्फो घर से रुखसत हो ताकि अपने घर की खुशी और सुकून के मज़े हम भी ले सकें। और एक अम्मी थी जो कि इस घर के सुकून का सेहरा अपनी नंद के सर पर सजा रही थी और फुफ्फो बड़ी बेशर्मी से बैठी हंस हंस कर शर्मा रही थी। लेकिन अम्मी की इन तारीफ़ों का कुछ फ़ायदा न हुआ और वो लोग भी इनकार करके चले गए। हमारी मायूसी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मुसलसल रिश्तों के इस इनकार से फुफ्फो अब हर वक्त गुस्से में रहने लगी थी। कोई किसी भी बात पर ज़रा सा भी खुश होता या हंस देता तो वो उन्हें लगता कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। इसी तरह की नई सख्तियों के बाद बिलाखिर हमारी फुफ्फो की शादी हो ही गई। और मज़े की बात यह थी कि फुफ्फो कराची ब्याही गई थी। हमारे सरों से अब ऐसे जैसे आधा बोझ खत्म हो चुका था। हम सब आज़ाद थे और बहुत खुश भी थे। अब दादी की तरफ से भी बहुत सुकून था कि वो भी हर वक्त फुफ्फो के साथ मिलकर बातें करती रहती और उन्हें अब किसी भी साजिश का मौका नहीं मिलता था। हमारी दुआएं कबूल हुई भी थीं तो एक साथ ही। दादी सिर्फ रात को तंग करती थी, क्योंकि रात को फुफ्फो का शौहर आ जाता और वो एक भी लम्हा उन्हें फ़ोन पकड़ने नहीं देता था। इससे दादी को मौका मिल जाता और जो भी उनके सामने जाता वो उसे डांट कर रख देती। मगर अब पहले से भी ज़्यादा सुकून था। लेकिन ये सुकून भी कुछ ही दिन का बल्कि कुछ ही लम्हों का मेहमान था, क्योंकि इस दफ़ा दादी ने एक ऐसी साजिश सोच रखी थी कि हम में से किसी के भी जहन में नहीं थी। दादी ने एक दिन अब्बा और चाचू के घर आते ही उन्हें अपने पास बिठा लिया और कहा, मुझे तुम लोगों से ज़रूरी बात करनी है।
دادی کے چہرے پر اس وقت پریشانی کے تاثرات بھی تھے۔ ابا بنا کھانا کھائے بیٹھ گئے اور امی کے پاس پیار سے باتیں کرنے لگے کہ اچانک دادی نے رونا شروع کر دیا اور کہا، تم لوگوں کی بہن وہاں بہت اداس ہے، اس کا شوہر شکی ہے اور فون بھی پکڑنے نہیں دیتا، سسرال والے ہر وقت کام کرواتے رہتے ہیں، انہوں نے تو میری پھول سی بچی کو نوکرانی بنا رکھا ہے۔ دادی کے اس سفید جھوٹ پر میری آنکھیں باہر کو آئی تھیں، کیونکہ پھپھو تو سارا دن دادی سے باتیں کرتی رہتی تھیں اور وہ دونوں ہر وقت اونچی اونچی ہنستی رہتی تھیں، تو پھر یہ سختی والی بات کہاں سے آئی تھی؟ ابا نے یہ سن کر کہا، ہم لوگ اپنی بہن کو واپس لے آتے ہیں، ایک بہن ہماری ہے جو ہم پہ بوجھ نہیں ہے۔ چاچو نے بھی ابا کی بات میں حامی بھری تھی، لیکن دادی نے اپنے نادیدہ آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میری بچی تو بہت صابر اور شاکر ہے، منہ سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں نکالتی، اور اب بھی اس نے منع کیا تھا کہ بھائیوں کو نہ بتانا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں سب کچھ ہنس کر برداشت کر لوں گی، لیکن اپنے شوہر کا گھر نہیں چھوڑوں گی۔ اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوئے ظلم سے نصیحت لے چکی ہوں، اس لیے میں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے، دادی نے ڈرامائی انداز میں کہا تھا، اور پھر بولی، میں نہیں چاہتی کہ جو ظلم و ستم میری بیٹی جھیل رہی ہے وہ کوئی اور بھی جھیلے، اور ہماری نسل کی کوئی بھی بیٹی اس تکلیف سے گزرے۔ اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ یہ کہ اب ہمارے خاندان میں تو بس ایک ہی لڑکی ہے، ہماری نیلو۔ اگر اس کی شادی بھی کہیں باہر ہو گئی اور اسے بھی ایسا ہی شوہر ملا تو ہم لوگ تو جیتے جی ہی مر جائیں گے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ لبنہ اور ساجدہ میں اتنی بنتی ہے، بلکہ سگی بہنوں سے بھی کچھ زیادہ ہی بنتی ہے، اس لیے ہماری نیلو ساجدہ کی بہو بنے گی۔ اللہ نے ساجدہ کو بیٹی نہیں دی تو کیا ہوا؟ کیا ساری زندگی یہی غم تھا اس کا نا؟ اور وہ نیلو کو حسرت سے دیکھتی رہتی تھی، پیار کرتی تھی۔ اس لیے اب ان دونوں کی اتنی اچھی دوستی ہے، اور اگر کل کو کسی نے نیلو کے ساتھ زیادتی کی تو ہمیں افسوس ہوگا، اس لیے گھر کی بچی کو تحفظ دے دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ دادی کی اس بات پر سب لوگ بالکل خاموش ہو گئے تھے، اور بابا اور چاچو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تبھی میری نظر اپنی امی کے چہرے کی طرف پڑی، اور پھر ایک دم میں نے ساجدہ چچی کو دیکھا، تو مجھے علم ہوا کہ ان دونوں کے چہروں کا رنگ تو بالکل اڑ چکا تھا، اور ایسے بیٹھی تھیں جیسے کسی نے ان سے ان کی زندگی چھین لی ہو۔ میں کبھی کسی کو دیکھتی تو کبھی کسی کو، تب میں 20 سال کی ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، ابا بول پڑے، مسئلہ تو ویسے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ اچھا ہی ہے، ہماری بچی ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی اور اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ساجدہ اور عمران اسے اپنی بیٹی سے بڑھ کر چاہتے ہیں۔ باقی آپ عمران سے پوچھ لیجئے۔ ابھی ابا نے یہ کہا ہی تھا کہ امی فوراً بول پڑیں، اعتراض آپ کو نہیں ہے لیکن مجھے ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی خاندان میں نہیں کروں گی، اور کسی بھی صورت نہیں کروں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی بھگتنا پڑ جائے۔ اور اسی وقت چچی نے بھی کہا، میں بھی اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دوں گی کہ میرے کسی بھی بیٹے کے ساتھ نیلو کی شادی ہو۔ دادی کے چہرے پر مکروہ سی مسکراہٹ آئی تھی، اور انہوں نے کہا، ہائے ہائے، تم لوگوں کا تو اتنا سلوک تھا، اب کیا ہوا؟ ایک دوسرے کی اولاد لیتے موت پڑ گئی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ گئے ہیں بزرگ کے منافقت سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ ایک طرف دونوں بہنیں بنی پھرتی ہیں، اور دیکھو یہاں ذرا۔ دادی کے اس طرح کہنے پر اب پھر سے چاچو اور ابا کو آگ لگ چکی تھی، اور انہوں نے اماں اور چچی کو مارنا شروع کیا، لیکن اب کی بار ان دونوں کو نہ تو کوئی اثر ہو رہا تھا اور نہ ہی ان کے انکار کو کوئی ہاں میں تبدیل کر سکا۔ اماں تو اب ہر وقت مجھے سینے سے لگا کر رکھتی تھی کہ مبادا کوئی مجھے اٹھا کے ہی نہ لے جائے۔ میں ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی، ایک لمحے کو بھی اوجھل ہوتی تو فوراً سے اماں کی طبیعت خراب ہونے لگتی۔ اب اس بات کو 2 سال ہو رہے تھے۔ اماں اور چچی اب بھی ایک ہی گھر میں رہتی تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتی تھیں۔ اماں تو ہر وقت میری وجہ سے کمرے سے بھی باہر نہ نکلتی تھی، لیکن میں
روز ایک عجیب سی چیز ان 2 سالوں سے محسوس کر رہی تھی کہ روز رات میری ایک دم سے آنکھ کھلتی اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ کوئی میرے کمرے سے ہو کر گیا ہے اور کسی نے میرے ماتھے پر بوسہ لیا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں جاگنے کی جتنی بھی کوشش کرتی سب ناکام تھا، کیونکہ مجھے کھانا کھاتے ہی نیند کا ایسا دورہ پڑتا تھا کہ میں اگلی صبح ہی اٹھتی۔ جب اٹھتی تو میرے سرہانے کچھ کالی مرچیں پڑی ہوتی تھیں۔ میں کافی عجیب سا محسوس کر رہی تھی، اور تب میں نے ایک رات کھانا نہ کھایا اور حیرت انگیز طور پر مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ تب میں نے ایک آہٹ محسوس کی کہ جیسے کوئی کمرے کی طرف آ رہا ہے۔ میں سوتی بن گئی اور پھر میں نے دیکھا کہ میری چچی کمرے میں آئیں اور مجھ پر سے کالی مرچیں وارنے لگیں۔ ان کے آنسو میرے چہرے پر گر رہے تھے اور پھر انہوں نے میرا ماتھا چوما، اور پھر میں نے دیکھا کہ باہر اماں کھڑی تھیں۔ میرے ذہن میں آیا کہ اب شاید اماں ان سے لڑائی کریں، لیکن تبھی اماں آگے آئیں اور چچی کو گلے لگایا کہ آجا کرو، شاباش، جاؤ ورنہ کوئی آ جائے گا، رونا بند کرو اپنا۔ میں کافی حیران تھی، اور پھر میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور وہ دونوں مجھے جاگتے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ میں نے ان سے کہا، میں ساری حقیقت جان چکی ہوں، اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ تب اماں نے بتانا شروع کیا، بیٹا، دادی نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے خاندان میں کبھی بھی پہلی اولاد بیٹی نہیں ہوتی، اگر کسی کی بیٹی ہو تو اسے طلاق دلوا دیتے ہیں، اور قسمت سے میرے گھر پہلے 3 بیٹے ہوئے تھے۔ جب چوتھی دفعہ میں امید سے ہوئی تو ساتھ تمہاری چچی بھی امید سے تھی، اس کی پہلی اولاد تھی، اور تمہاری چچی کے گھر میں تم ہو گئی۔ اگر تمہاری دادی کو پتہ لگتا کہ ساجدہ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو وہ اسے طلاق دلوا دیتی، اس لیے میں نے اپنا بیٹا اپنی دیورانی سے بدل لیا، اور جب تمہاری دادی نے تمہاری شادی کی بات کی تو ہم دونوں اس لیے پریشان تھے کیونکہ چچی کے جتنے بچے ہیں وہ تو تمہارے سگے بھائی تھے، ان سے تمہاری شادی ناممکن تھی، اس لیے اب تمہاری چچی روز رات کو تمہیں پیار کرنے آتی اور کالی مرچیں مار کر تمہارا صدقہ دیتی، اور میں تمہارے کھانے میں نیند کی دوائی ملا دیتی تھی کہ تم اٹھ نہ جاؤ۔ اماں کی اس بات پر میں نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ آج اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ میری شادی ایک بہت اچھے گھر میں ہو چکی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ وہ راز آج بھی راز ہی ہے کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ میری پھپھو کا وہ جھوٹ سچ ہو چکا ہے۔ ان کا شوہر بہت ظالم ہے اور انہیں بہت مارتا ہے۔ ان کا سسرال بھی ہر وقت انہیں نوکرانی بنا کر کام کرواتا رہتا ہے۔ دادی اپنی بیٹی کے غم کو سینے سے لگائے اب بستر پر ہیں۔ وقت ان سے اچھی طرح سے بدلہ لے رہا ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔